जस्टिस बाबर सत्तार ने पेमरा, पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और एफआईए के लीडर्स और ऑफिशियल्स के खिलाफ जुर्माना लगा दिया है। इन बाबर सत्तार साहब बहुत ही दलेर किस्म के जज बन के सामने आ रहे हैं। जजेस को भी एक गारंटी चाहिए किसी चीज की, किसी तरह कि वो फंसे नहीं। हायर कोर्ट्स के अंदर एक तनाव है। काजी फाइज ईसा, जस्टिस बाबर सत्तार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसके अंदर ये एक मौक़िफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट कुव्वत अब बन के सामने आ रही, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को अंदाज़ा हो गया कि उनकी सियासत तो अगर इसी तरह चलता रहा तो ख़त्म शुद्ध है। बेसिकली जो पापा की परी हैं, उनकी बेटी हैं, वो अभी तक कोस्ट प्लेइंग में लगी हुई हैं। तो अब वो स्पेशल जो फोर्सेस हैं पंजाब के, अब वो पहन के आएंगी, कोस्ट प्लेइंग करेंगी। वो बाबर आजम साहब ने जनरल आसिम मुनीर से दरख्वास्त की कि जी जो अडियाला में हमारे कप्तान साहब बैठे हुए हैं और उनका जेल में रहना एक गलत मैसेज भेज रहा है जो किया है आपने मुल्क के साथ, उस आदमी के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार ने स्टैंड ले लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर तनाव, क्या वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट कुव्वत बन के सामने उभर सकती हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आर्मी की कोस्ट प्लेइंग भी चल रही है। और बाबर आजम पाकिस्तानी कैप्टन क्रिकेट टीम के ने आसिम मुनीर से क्या कहा, लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस वक्त के इंडिपेंडेंट वॉइसेस पाकिस्तान में ख़त्म हो रही हैं। तो प्लीज़ आपकी पेट्रनेज इस नेटवर्क पे, यूट्यूब या पेट्रियन और इन सब जगहों पे बहुत अहम है इस कंटेंट को आप तक पहुंचाने के लिए। और ये कंटेंट क्या है? सबसे अहम खबर हमारे पास जो आज चल रही है वो ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार, जो 6 में से एक जज हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इंटरफियरेंस एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर एक खत लिखा, उसकी भी समाअत होने वाली है बहुत जल्द। हियरिंग शुरू हो जाएंगी उसके ऊपर भी। वो भी केस एक तरीके से फंसा हुआ इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत डीप डिविजन्स पाई जाती हैं इस वक्त। इस खत को लेकर एक तरफ काजी फाइज ईसा साहब तो मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इस खत को और ये जो इशू खड़ा किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ और जजेस हैं जो अभी भी पुश कर रहे हैं एक लार्जर बेंच के लिए। एक 7 रुकनी बेंच तश्कील तो दी गई है जो समाअत करेगी इसके ऊपर, हियरिंग्स करेगी इसके ऊपर, लेकिन अभी भी लग रहा है कि ये मामला इधर नहीं रुकेगा। ये एक पूरी फुल कोर्ट बेंच 12 जजेस की या सॉन फोर्ट बनानी पड़ेगी इस चीज को सुनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जब तक ये चीज हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत को लेकर, दूसरी तरफ जस्टिस बाबर सत्तार ने पेमरा, पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और एफआईए के लीडर्स और ऑफिशियल्स के खिलाफ जुर्माना लगा दिया है। इन तीनों इदारों के ऊपर 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है फॉर पुटिंग इन अ पिटिशन कि जस्टिस बाबर सत्तार को इस केस से, जो ये वायर टैपिंग और हियरिंग से केस से रिक्यूज किया जाए। तो उसके ऊपर अब उन पे जुर्माना लग गया है। बाबर सत्तार साहब बहुत ही दलेर किस्म के जज बन के सामने आ रहे हैं। इनके ऊपर कीचड़ भी उछाली जा रही है, इनके फॉरेन एसेट्स के ऊपर। इन्होंने जस्टिस बनने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने लेटर भी एक इशू किया है बाबर सत्तार की तरफ से कि जी जो इनके फैमिली के खिलाफ और उनके खिलाफ साजिश की जा रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। सब हर कोई जानता है कि इनके पास अमेरिकन ग्रीन कार्ड या नॉन रेजिडेंट्स कार्ड था, तो वहाँ पढ़ भी रहे थे, हार्वर्ड भी गए, और इन्होंने जब ये वापस आए पाकिस्तान तो इन्होंने वो अपने पास रखा ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप नहीं है वो, और ये सबकी नॉलेज के अंदर है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनने से पहले भी ये बात इन्होंने वजाहत कर दी थी लेटर में लिख के कि भाई मेरी ये सब चीज़ें हैं और ये है मेरे पास। तो उसके बावजूद भी ये जज बने और इसीलिए शायद ये खड़े हुए हैं अभी इन सब चीज़ों के ऊपर। ये डर नहीं रहे, डटे हुए हैं एक तरीके से, क्योंकि जानते हैं कि इनके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि खुदा न खास्ता अगर कुछ होता है इनके साथ तो ये सूरत हाल हो गई है इस वक्त के जजेस को भी एक गारंटी चाहिए किसी चीज़ की, किसी तरह कि वो फंसे नहीं।
کیونکہ پاکستان میں ہر کوئی اس وقت لگ رہا ہے پھنس گیا ہے، انکلوڈنگ پیمرا، پی ٹی اے آفیشلز اور ایف آئی اے جو سامنے ہیں، اور جو بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ جی بابر ستار صاحب یہ کیس نہ سنیں جو یہ وائر ٹیپنگز اور ان سب چیزوں کا ہے. بہت سیریس معاملات ہیں یہ، کیونکہ آئی ایچ سی کا جو خط لکھا گیا اپریل میں ارلی آن، اس کے اندر یہ بہت اسپیسیفک لکھا گیا تھا کہ جی ایجنسیز جو ہیں ایگزیکٹو کے انڈر، انٹیلیجنس ایجنسیز، وہ وائر ٹیپنگز بھی کر رہی ہیں، کیمرے بھی انسٹال کر رہی ہیں ججز کے کمروں کے اندر ذاتی معاملات کو دیکھنے کے لیے. تو ابھی یہ لگ رہا ہے کہ بابر ستار صاحب تو ہٹ نہیں رہے پیچھے. وہ کس بنیاد پہ یہ جنگ، یہ سٹینڈ لے رہے ہیں؟ کیونکہ جیسا ہم جانتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس اندر سے سپورٹ نہ ہو، نہ آئے پاکستان جیسی جگہ پہ، تو آپ ان عہدوں پہ بھی نہیں پہنچ سکتے. تو شاید یہ عکاسی کر رہا ہے ایک ڈیپ ڈویژن ود ان دی اسٹیبلشمنٹ، کہ وہاں پہ بھی شاید ایک بیک لیش سا شروع ہو چکا ہے. یہ جو پالیسیز لی گئی تھیں پاکستان کے اندر قیادت نے آرمی کی، اس کے خلاف. اچھا، ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی، کہ کورٹ کے اندر، ہائر کورٹس کے اندر ایک تناؤ ہے. قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس بابر ستار، موقف سامنے آ رہے ہیں نا، جسٹس اطہر من اللہ، وہ شاید ایک ہی ادارے کی بنیاد پہ یہ سٹینڈز لے رہے ہوں، مگر جیسے میں بیان کر رہا ہوں اس ادارے میں دراریں آ چکی ہیں. ایک طرف تو آپ کی عدلیہ کے اندر دراریں ہیں، دوسری طرف پولیٹیکل پارٹیز جو آپ کے اقتدار میں ہیں فی الحال، نیملی پاکستان مسلم لیگ نواز، اس کے اندر یہ ایک موقف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ قوت اب بن کے سامنے آ رہی ہیں یا آنا چاہ رہی ہیں. اور اس کے پیچھے جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ ہیں میاں نواز شریف صاحب. انہوں نے اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنے کی کوشش کی ہے پچھلے کچھ دنوں میں. پرویز رشید ان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، وہ بول رہے ہیں. ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر بھی، اور یعنی فیڈریشن کے اندر بھی، اسحاق ڈار صاحب کی جو ابھی انکلوژن ہوئی ہے ایز ڈیپیوٹی پرائم منسٹر، وہ جو ایگزسٹ نہیں کرتا عہدہ. تو یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو بھی چائنا کی ٹرپ بھی مار کے آئے ہیں، پرسنل اس کے اوپر گئے ہوئے تھے، وہ ایک کوئی نیا موقف ایک کریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ کھڑی نظر آئے ایٹ لیسٹ، کہ وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ نے صحیح نہیں کیا. پی ایم ایل این کے کچھ لیڈرز نے آ کے اب باتیں بھی کرنا شروع کر دی ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر اجلاسوں میں کہ جی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں تو ہم سے کیوں نہیں کر سکتے. اور یہ سب چیزیں بیسکلی لے کے چلی جا رہی ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی سیاست تو اگر اسی طرح چلتا رہا تو ختم شد ہے بیسکلی. تو ایک بیک اپ پلان، ایک ایگزٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اور اگر وہ بھی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف لے لیتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی تو کھڑی بھی ہے، وہ بھی آ جائیں گے. اچکزئی صاحب بھی ہیں، کچھ اور قوتیں بھی ہیں، جو جی ڈی اے بھی ہے. تو ایک بلاک نمبر ایمرج ہو رہا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بلاک کر کے، اور دوسری طرف رہ جائے گی پھر پیپلز پارٹی اور این کیو ایم. اچھا، یہاں پہ تو پاپا جو ہیں وہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف کریٹ کر رہے ہیں ڈاکہ واقعہ ڈالنے کے بعد. دوسری طرف جو پاپا کی پری ہیں، ان کی بیٹی ہیں، وہ ابھی تک کوسٹ پلینگ میں لگی ہوئی ہیں. وہ بھی پہلے وہ اپنا پولیس کی وردی میں آ گئیں، پھر اس کے بعد یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ اب وہ اسپیشل جو فورسز ہیں پنجاب کے، اسپیشل فورس پنجاب فورس، ان کے محال سے تھوڑے خاکی قسم کے کالے کپڑے ہیں، اب وہ پہن کے آئیں گی، کوسٹ پلینگ کریں گی وہ. اور اس کے بعد اب وہ ہسپتال ہی پہنچ گئیں. ہمیں پتہ ہے کہ ان کو ڈاکٹر بننے کا تو بہت شوق تھا پاپا کی پری کو، مگر وہ امیدیں، خواہشیں کیا پوری نہ ہوئی. مگر اب وہ آفٹر وزیر اعلیٰ بننے کے بعد وہ ہسپتال بھی جا رہی ہیں، ادھر بھی اپنی خواہشیں پوری کر رہی ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر تصویریں کھنچوا کے. تو وہاں پہ ان کی کاروائی چل رہی ہے. پاپا اپنے آپ کو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ چے گویرا فگر ٹائپ پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک طرف، اور دوسری طرف پاپا کی پری جو ہے وہ اقتدار کے مزے اٹھا رہی ہیں، کوسٹ پلینگ چل رہی ہے ان کی، ٹک ٹاک پہ مزے چل رہے ہیں. تو کاروائیاں چل رہی ہیں بیسکلی، آپ سمجھے ہر جگہ پہ. اچھا، عدلیہ سیاست میں تو یہ ہو رہا ہے. ریسنٹلی، خیر ریسنٹلی تو نہیں کہیں گے، اس کو بھی کئی ہفتے ہو گئے اس بات کو،
چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے ایک افطار پارٹی ہوسٹ کی پاکستان کرکٹرز کے لیے. وہاں پہ ملاقاتیں بھی ہوئی ان کی. اچھا اس کے بعد اپیرنٹلی ان کی بات چیت ہوئی جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان آن اینڈ آف آپ کہہ لیں بابر اعظم صاحب بڑے زبردست مہانا شاندار بیٹسمین ہیں. ان کی آن ڈرائیو اور کور ڈرائیوز آر بیوٹیفل ٹو واچ. انہوں نے الیجڈلی ایک بات کہی, ایک گفتگو کی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ, جو اب آ کے بہت ایک بڑی خبر بن کے ابھر رہی ہے. اور کیا خبر ہے؟ بابر اعظم صاحب نے جنرل عاصم منیر سے درخواست کی کہ جی جو اڈیالہ میں ہمارے کپتان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کرکٹ کی ایک شان ہے, ایک سمبل ہیں, اور ان کا جیل میں رہنا ایک غلط میسج بھیج رہا ہے دنیا کو اور پاکستان میں جو کرکٹ کے شائقین ہیں اور کرکٹ کے چاہنے والے ہیں, کیونکہ وہ ورلڈ کپ وننگ ٹیم کے کپتان رہ چکے ہیں. اچھا یہ بات تو ہوئی, اور اس کے بعد اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ دوسری طرف سے ریاکشن کیا ہے, کیونکہ بابر اعظم صاحب ابھی بھی فری ہیں, ان کا نام ابھی بھی چل رہا ہے. تو مگر ڈینائلز جو ہیں دوسری طرف سے کہ اس بات کو کسی بھی طرح گندا کر کے یہ دکھانا کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں, یہ سب بکواسیت ہے, جھوٹ ہے, بے بنیاد باتیں ہیں. مگر دھواں ابھی تک اس آگ کا, الیجڈ آگ کا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو منہ پہ بھی لگ رہا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی باتیں کی جا رہی ہیں ان کے منہ پہ کہ بھائی ختم کر دو, بس بہت ہو گیا, ایزی ہو جاؤ. وہ ایزی ہونے کا نام اس لیے نہیں لے رہے, وہ اتنے ہاٹ اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی ایزی تو اور ہر کوئی افورڈ ہو سکتا ہے, جس نے کیا ہوتا ہے اس کو ہی بھرنی پڑتی ہے, بھگتنی پڑتی ہے. تو کیا تو آپ نے ہے, جو کیا ہے آپ نے ملک کے ساتھ, اس آدمی کے ساتھ. اور آوازیں تو اب یعنی اگر بابر اعظم جیسا پرو اسٹیبلشمنٹ لوکنگ آدمی بندہ یہ بات آپ سے کر رہا ہے آپ کے منہ کے اوپر, اور اگر حقیقتاً یہ بات کی گئی ہے تو بڑی شرم کی بات ہے یہ آپ کے لیے, آپ کے ادارے کے لیے. مگر جیسا ہم نے اس پورے وی لاگ میں کہا کہ یہ دراریں, یہ ڈویژنز تو بظاہر طور پہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی, اور یہ لگ رہا ہے بڑھتی چلی جائیں گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈو لیٹ اس نو ان دا کامنٹ سیکشن. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں شامل رکھیے گا پاکستان کو. اللہ حافظ.